بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہائی کورٹ کی جانب سے ایک آرڈر ہمیں ریسیو ہوا ہے. ہمارا WP نمبر 16470 آف 20 جو سیکریٹریٹ مساجد کے سلسلے میں ہم نے جو پٹیشن ڈالا تھا، وہ پٹیشن کو کل سمجھیے کہ اس سلسلے میں کل ایک آرڈر ہم کو ریسیو ہوا ہے. چیف جسٹس آف تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس کوہلی، مسز کوہلی اور وجے سنگھ ریڈی نے سمجھیے کہ سیکریٹریٹ مساجد کے سلسلے میں غور و فکر کیا، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے چیف سیکریٹری نے ایک انڈرٹیکنگ وقف بورڈ کو دی، انڈرٹیکنگ ہائی کورٹ کو دی ہے. اور وہ انڈرٹیکنگ میں یہ ہے کہ ہم سیکریٹریٹ میں ایک مسجد بنائیں گے. تو وہ انڈرٹیکنگ کی بنیاد پر سمجھیے کہ چیف جسٹس اور جسٹس وجے سنگھ ریڈی نے ہمارے کیس کو ڈسپوز کیا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی سیکریٹریٹ مساجد کے سلسلے میں مقدمات دائر کیے گئے تھے ان سب کو ڈسپوز کیا گیا. کل ہائی کورٹ کی جانب سے ہم کو ایک آرڈر ریسیو ہوا ہے. اس سلسلے میں نثار احمد ایڈوکیٹ صاحب اور شکیل ایڈوکیٹ صاحب نے یہاں پر سمجھے کہ اس کی پیروی کی پوری ایک ٹیم کے ساتھ، اور آسام، سکم، ناگالینڈ بار ایسوسیشن کے چیئرمین ایڈوکیٹ جو سپریم کورٹ بھی دیکھتے ہیں، عبدالرشید چودھری صاحب، وہ بھی اس پینل میں بہرحال ایڈوکیٹس کے پینل میں شامل تھے. ان کا کنسرن بھی تھا، اور کیونکہ اس پر کوئی بڑی بحث نہیں ہوئی. حالانکہ ہم نے مندر کا بھی سمجھیے کہ اس میں ذکر کیا تھا، لیکن مندر کے مسئلے پر کوئی بات گورنمنٹ کی انڈرٹیکنگ نہیں آئی. مندر تو بن رہی ہے، ہم کو بھی معلوم ہے. تو سمجھیے کہ مسجد ایک بنانے کا ذکر کیا گیا ہے. جو ایک مسجد بنانے کی بات ہے، جہاں تک کہ تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اسٹینڈ ہے کہ ہم ایک اینچ بھی، جو ہماری دو مساجد تھی، مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدی، اس سے ایک اینچ بھی زمین چھوڑ کر کوئی دوسری جگہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے آلریڈی سمجھیے کہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فاؤنڈیشن اسٹون سے پہلے وہاں پر وزٹ کرایا جائے ہم کو، اور سمجھیے کہ علماء کے ایک وفد کو وزٹ کرایا جائے. ہم جگہ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس پوائنٹر موجود ہے. اس وقت وہ گراؤنڈ زیرو ہے، لیکن ہمارے پاس پوائنٹر موجود ہے. جیسا کہ میں سمجھیے کہ کل ہی اعلان کیا کہ 8 جولائی ڈیڈ لائن رہے گی گورنمنٹ آف تلنگانہ کے لیے، کیونکہ اب تک 3 وعدے چیف منسٹر ہاؤس میں، پھر اس کے بعد منسٹرز کی میٹنگ میں، اور پھر مختلف ذرائع سے سمجھیے کہ روڈ اینڈ بلڈنگ منسٹر جو سیکریٹریٹ کے کنسٹرکشن کا کام دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی بات کہی گئی تھی کہ رمضان سے پہلے کسی صورت سے فاؤنڈیشن اسٹون رکھ دیا جائے گا. لیکن یہ 3 وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے 8 جولائی کو ڈیڈ لائن ڈکلیئر کی ہے، اور 8 جولائی سے پہلے وہاں پر نماز بھی شروع ہو جانی چاہیے اور فاؤنڈیشن اسٹون کا کام بھی سمجھیے ہو جانا چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کو ہم حیدرآباد کال کر رہے ہیں. اسٹریٹجی پر سمجھیے کہ 8 جولائی سے پہلے غور کر کے فائنل کیا جائے گا. جہاں تک کہ عدالتی مقدمے کا تعلق ہے، اس پر بھی ایک بڑی لڑائی سمجھے کہ ہم نے لڑی ہے. جہاں ہم نے سڑکوں پر لڑائی لڑی، ملین مارچ اور یہ ساری چیزیں، ملین مارچ، یوم سیاہ، خصوصی دعائیں، ساری ریاست تلنگانہ میں اس سلسلے میں ایک شعور کی بیداری سمجھیے کے لیے ہوئی. ملین مارچ نہیں، ملین دستخطی مہم ہم نے سمجھیے کہ چلائی ہے. اور بہرحال سمجھیے کہ یہ 2 چیزوں میں اللہ نے بڑی کامیابیاں ہم کو دی ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری توقع رکھتے ہیں حکومت ہمارے اس مطالبہ پر سمجھے کہ ہمدردانہ غور کرے گی. اور جہاں تک کہ ایکشن کمیٹی کا تعلق ہے، ایکشن کمیٹی تو ملین مارچ اور ملین سگنیچر کیمپین کے ذریعے اپنے آپ کو سمجھیے کہ منوا چکی ہے. اور 8 جولائی ڈیڈ لائن ہے، 8 جولائی سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے. اور ہائی کورٹ کا جو مسئلہ تھا وہ ڈسپوز ہو گیا ہے. حکومت نے انڈرٹیکنگ ایک مسجد کا دیا ہے، لیکن گورنمنٹ آف تلنگانہ نے 1500 اسکوائر یارڈ کو دونوں مسجدوں کو ملانے کی بات کی ہے.
تو ہم جگہ کا وزٹ کریں گے اور وزٹ کا ہم کو پرمیشن دیا جائے، چوروں کی طرح فاؤنڈیشن اسٹون رکھا جائے گا تو مسلمانوں میں شکوک و شبہات سمجھیے کہ باقی رہیں گے. آپ باضابطہ وہاں پر سمجھیے کہ نشاندہی کے بعد فاؤنڈیشن اسٹون رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.